وہ بوجھ بھی کم کیا جا سکے. اور ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ابھی ان چیزوں میں یہ فیصلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو اگلے فیصلے ہیں اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. بھی یہ واضح طور پر کر چکی ہوں کہ رشیا سے سستا تیل جو ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. آج ایمبیسڈر نے بھی رشین ایمبیسڈر نے بھی اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کو کسی قسم کی رشیا سے آفر تھی سستے تیل کی. یہ فارن آفس میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور پیٹرولیم منسٹری کے اندر بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور یہ رشین ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ ہے جو آج چھپی بھی ہوئی ہے اخبار میں کہ ایسا کسی قسم کا جس کا ہے نو اگریمنٹ آن چیپر ویٹ آئل وتھ پاکستان. ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی انفارمیشن دے چکی ہوں کہ ایسی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے دماغ کی اختراع ہے جس کو وہ جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی اعلان اسی طرح کا 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر 90 دن میں کرپشن ختم 100 دن میں معیشت ٹھیک یہ آپ کو یہ تمام اعلانات ہیں. تو پہلے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی جگہ سے ہمیں ان چیزوں کا سستا آپ نے جو آٹے کی بات کی ہے وہ ہمیں ملے اور ہم عوام کو ریلیف دیں. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم وہ کریں گے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اخراجات کو کم کر کے آسٹیریٹی کو کم کر کے ڈفرینٹ چیزوں سے مد سے چیزیں پیسے نکال کر بجٹ کے اندر بھی ہم نے نان پروڈکٹیو ایسٹس کا سارا جو شفٹ کیا ٹیکسیشن کے ساتھ پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف. یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو انہی چیزوں کے لیے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جی میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سننے میں ذرائع میں کیا آیا ہے محفوظ سے اتنا خراب ہے کہ ایران سے آپ لوگ 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کب تک آئے گا پاکستان میں؟ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے لیکن لوڈ شیڈنگ اسٹل ابھی ہے. ٹھیک ہے تو بجلی کے بلوں میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن بجلی کے بلز جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ جو خودکشی کرنے پر اور جو ہے اتنی وہ ٹینشن ہے کہ وہ لوگ مر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2018 کے اندر ملک کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ تھی اور ڈیمانڈ سے زیادہ کھپت سے زیادہ جو بجلی ہے اس کی سپلائی موجود تھی جنریشن موجود تھی. پچھلے 4 سال ہم یہ ماتم سنتے رہے یہ رونا سنتے رہے کہ ملک کے اندر مسلم لیگ نون زیادہ بجلی بنا کر چلی گئی ہے اور 4 سال 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں ایڈیشنل اضافی نہیں ڈالی گئی. اور یہاں تک کہ جو منصوبے ہم 2018 میں نواز شریف صاحب لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئے تھے اس کے علاوہ ہم منصوبے شروع کر کے گئے تھے ان منصوبوں کو بھی روک دیا گیا. ان پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. اگر وہ منصوبے آپریشنل ہوتے جنہوں نے 2 سال پہلے آپریشنل ہو جانا تھا اگر وہ منصوبے آپریشنل ہو جاتے تو آج جو ڈیمانڈ کا ڈفرینشیل ہے ملک کے اندر جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ تقریباً 4,500 میگا واٹ بنتا ہے وہ بھی فل ہو جاتا اور ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. لیکن جہاں نالائکی نااہلی ہم نے معیشت میں دیکھی ہر شعبے میں دیکھی خارجہ پالیسی میں دیکھی مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں کوئی ایسا طبقہ نہیں جو اس نالائکی کے بوجھ تلے دبا نہ ہو. اسی طرح ہم نے پاور جنریشن کے اندر بھی یہ تمام نالائکی اور نااہلی کے اثرات دیکھے ہیں اور جس کی وجہ سے آج ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے اور جو پروجیکٹس آپریشنل ہونے تھے وہ نہیں ہیں وہ ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرمت ہونے تھے جو آپریشنل پروجیکٹس جو فورسڈ مینٹیننس کے اوپر جاتے ہیں جن کو ہر سال سائیکل میں مرمت ہونا ہوتا ہے وہ نہیں کیے گئے. مطلب اتنی نالائکی کا عالم ہے کہ نہ کسی کو پرواہ نہ کسی کو کچھ. لیکن جیسے میں نے پہلے کیا جو وہ کر گئے سو کر گئے. ہم نہ صرف وہ آپریشنل جو نان آپریشنل موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ہم ان کو آپریشنل کر رہے ہیں اور یہ کہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ 3.5 گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ ہے اور جو ہائی لاس فیڈرز ہیں اس پہ ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. لیکن اس پورے کو 30 جون تک انشاءاللہ ہم 3 گھنٹے کے اوپر لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس لوڈ شیڈنگ کو 3 گھنٹے کی دورانیہ پر لے کر آئیں گے 30 جون تک جو بھی 3.5 گھنٹے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اضافی بجلی جو سسٹم میں ڈالنی ہے جو یہ نالائق نہیں ڈال کے گئے اس کا بھی بندوبست ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے. آخری سوال میڈم عمران خان صاحب 2 بیانیوں پہ چارے تھے. ایک تو روس سے جو پیٹرول لینے کا اور دوسرا جو ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی. روس نے کہہ دیا کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے 4 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے.
تو وہ خط تو 1 ماہ پہلے آیا تھا حکومت جانے سے، تو اس بیانیے دونوں چیزیں جو ہیں اب وہ واضح سامنے آ گئی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا مریم نواز کی جس دن پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو عمران خان صاحب نے اپنے کچھ وکلاء کے ذریعے انویٹیشن بھجوایا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ آ کے خطاب کریں. تو اگر عمران خان اس دن جاتے ہیں اور مخصوص اسی دن مریم نواز کی پیشی والے دن، تو اس کو آپ سیاسی طور پہ کس نظر سے؟ دیکھیں، جو بیانیہ جھوٹ کے اوپر مبنی اور جس بیانیے کی بنیادیں ہی جھوٹ کے اوپر رکھی گئی ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں کہ آتے ہی انہوں نے پہلے کرپشن کا بیانیہ بنایا، اس کرپشن کے بیانیے کے اوپر ایک عدالت میں ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے. تمام بیلز جو ہوئیں وہ عدالتی فیصلے پبلک ڈومین ہے، ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ اس کے اندر کیٹیگورکلی جو فیصلہ تھا، جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا نیب کو استعمال کر کے، پہلے ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی. ان کے ڈی جی نے کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں بنتا. اس کے بعد ایف آئی اے کو نیب کو استعمال کیا. کسی عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کوئی بھی ثبوت نہیں دیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں اپنی درخواست واپس لے لی شہباز شریف صاحب کے کیس میں، جو یہ ان کی بیل کے اگینسٹ گئے ہوئے تھے. نعیم بخاری صاحب وہ کیس لڑے تھے، وہاں سے بھی واپس لے لی. نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام نیب کا ریکارڈ بھجوایا، وہاں سے فیصلہ آیا کہ کوئی کرپشن، منی لانڈرنگ، مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی. اس کے بعد ڈیوڈ رو صاحب کو اس سے پہلے بلا کر ایک سٹوری پلانٹ کروائی جو آج تک معافیا مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے لنڈن میں کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو وہ جو کیسز ہیں وہ ان کی تمام تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں. وہ بیانیہ دفن ہو گیا. اس کے بعد بیانیہ مدینہ کی ریاست کا آ گیا. مدینہ کی ریاست میں 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر اور احتساب کا نعرہ لگا، جو اپنی موت خود مر گیا. مدینہ کی پاک ریاست اور مدینہ کا پاک نام لے کر انہوں نے جھوٹی سیاست کی. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان فیصلہ ہے کہ کیا ہوگا. تیسرا آپ نے دیکھا کہ اور اس کے اندر نام استعمال کر کے جو جھوٹ بولے وہ بھی عوام کے سامنے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تباہ ہو گئی ہے، ختم ہونے والی ہے، نالائکی اور نااہلی کی متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا. اور پھر امر بالمعروف کا نام پاک لے کر انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ کے عدالت میں ان کا فیصلہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد جو ہے ان کے خلاف وہ کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے بیرونی ملک سازش کا بیانیہ اپنی جیب سے نکال کر لہرایا، جو 8 مارچ کو آیا، 28 مئی کو مارچ کو باہر نکلا. وہ بھی تفصیل آپ کو اس بارے میں بھی پتہ ہے. جب وہ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ تمام ریکارڈ سامنے آ گیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز نے وہ ریکارڈ سارا بتا کر اس کے اوپر کیٹیگورکلی کہا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی. مطلب یہ مذاق ہے کہ ایک ملک سازش کر رہا ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو نہیں پتا اور پریمیم ایجنسیز کو نہیں پتا. مطلب یہ کس قسم کا تماشا. جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ وہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے، تو آج انہوں نے کیا بیانیہ اون صاحب آپ نکالا ہوا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی چوری اور کرپشن کی وجہ سے. آپ نے جو کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری ہیں، آج مہنگائی ملک کے اندر اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ تو آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمت نہیں ٹھیک کرنے آئے تھے. اور یہ جو گھی، آٹا، چینی 4 سال مہنگا رہا ہے ملک کے اندر، یہ بھی آ کر شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کے اندر آٹا بھی سستا کیا، چینی بھی سستی کی اور اب گھی بھی سستا کر دیا ہے پاکستان کی عام عوام کے لیے. یہ وہ بھی کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا 4 سال؟ جو 1 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے کیا وہ عمران خان صاحب 4 سال کیوں نہ کر سکے؟ کیونکہ ترجیح گھی، آٹا، چینی، ٹماٹر، پیاز، آلو سستا کرنے کی نہیں تھی. جو ترجیحات تھیں وہ صرف اور صرف کارٹلز، مافیا، فراگوگی، ان تمام لوگوں کو فرنٹ مین بنا کر اور سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات لگا کر قید کرنے، میڈیا کا گلا دبانے اور پارلیمان کو جو آرڈیننسز ہیں ان کے ذریعے چلانے اور تالا لگانے کی تھی، جو کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے دیکھا. لیکن انشاءاللہ اب ہم دن رات محنت کر کے جو مہنگائی کا بوجھ ہے، جو اس پورا ان کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ ہے، وہ انشاءاللہ عوام کو ریلیف دے کر وہ بوجھ کم کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا میڈم، جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس میں کیا صرف سبسڈی ودرا کرنا ہے یا ٹیکسز بھی عائد کرنے کا سوال ہے؟ جی وہ میں نے اس دن پبلک کر دیا تھا، آپ کو بھی دیا تھا، بھی ڈالا تھا کہ اس کے اندر یہ لوگ اگریمنٹ ٹیکس کا بھی کر کے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیٹرول پرائسز کا بھی جو سبسڈی ہے اس کو ودرا کرنے کی بات کی ہوئی ہے. یہ دونوں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ
کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کا بھی ایک انکریزنگ رجحان ہے اور جو گیپ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے اعلانات یہاں کیے ہیں کہ کوئی بھی ایسا طبقہ جو اس مہنگائی کی وجہ سے جو برداشت نہ کر سکے، اس کے اوپر اس کے لیے جو اقدامات ریلیف کے ہیں وہ ساتھ وزیر اعظم اور حکومت جو ہے وہ ان کو اناؤنس کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور کم سے کم جو ہے بوجھ ڈالیں غریب عوام